پھر حدیث ہے صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب کیا، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، آقا علیہ السلام نے پوچھا حل یبقى من درنہ شیء، قالوا لا يبقى من درنہ شیء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو، دریا ہو یا نہر بہہ رہی ہو صاف پانی، اور ایک شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہ جائے گی، کوئی میل کا ذرہ نہیں بچے گا۔ فرمایا یہ مثال نماز پنجگانہ کی ہے، جو لوگ 5 وقت کی نماز 5 ریچول پریئرز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور کبھی نہ چھوڑیں، تو یہ اللہ پاک اس طرح ہے جیسے اس عبادت کے دریا میں دن میں 5 مرتبہ بندہ نہا رہا ہے، اور چھوٹے گناہوں کی کوئی میل اس کے جسم پہ روح پہ نہیں رہے گی، باقی چیزیں اس کے سبب سے معاف ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس سے ارادہ فرما لیتا ہے مومن سے، تو پھر کئی چھوٹے گناہ اس کی عبادتوں سے، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جو نیکیاں کرتا ہے ہر نیکی اس کے کئی گناہ ساتھ مٹا دیتی ہے، گناہ مٹا دیتی، اور کئی گناہ اس کی دکھ درد اور تکلیفوں سے مٹ جاتے ہیں، کئی بیماریوں سے اور بخاروں سے مٹ جاتے ہیں، کئی مصیبتوں اور آفتوں سے مٹ جاتے ہیں۔ اب بولیے کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، کیا کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، اب آپ جواب دیں کہ ہے کوئی حال ایسا کہ جس پہ بندہ شکوہ کرے اور تنگ ہو جائے؟ جو حال بھی اللہ کی طرف سے بندے پر آتا ہے، ایمانداری کی بات ہے کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ، کیا کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے، دیے بغیر کوئی حال واپس نہیں جاتا، کوئی حال دیے بغیر نہیں جاتا، بندہ ہے ناشکر ہو جاتا ہے۔ یہ مومنین کی صورت ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، مگر اللہ پاک نے ان کی بخشش کا، بغیر عذاب کے بخشش کا سامان پہلے ہی ان کی زندگیوں میں کر دیا ہوگا۔ حساب و کتاب سے گزریں گے اور اللہ کے فضل سے سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے مومنین۔ وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ پاک پہلے ان کی زندگیوں میں ہی پوری کر چکا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رزق حلال کھایا، تو رزق حلال کے لیے محنت کی، اور سب سے بڑی محنت صوفیہ اولیاء رزق لقمہ حلال پہ کرتے تھے، مگر یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں، آج کون دھیان کرتا ہے ان چیزوں پر؟ آج کون دھیان کرتا ہے؟ آج تو نظر ہی دوسرے کے رزق پہ ہوتی، دوسرے کے مال پہ ہوتی۔ جس کی نظر دوسرے کے مال پہ رہے گی اس کا حلال کہاں آئے گا؟ فرمایا جس نے رزق حلال کھایا اور میری سنت پر عمل کیا، زندگی میں میری سنت کو عمل بنایا اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، لوگوں کو دکھ نہ، 3 کام کیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رزق حلال کھایا اور زندگی میری سنت اور میرے طریق کے مطابق بسر کی، اس میں عبادات اور طاعت خود آ گئی نا، میری روش اور سیرت اور سنت کے مطابق بسر کی، اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، نہ قول سے نہ عمل سے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے فمن دخل الجنہ۔ اب جو مومنین ہو جاتے ہیں یہ تو کم سے کم شرطیں ہیں، ان پر تو پورا اترتے ہیں تبھی تو مومن ہوتے ہیں، اگر ان کو پورا نہ کریں تو پھر تو مومن نہ ہوئے، عامت المسلمین میں رہے، جنت میں جاتے۔
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا ان ھذا فی امتک اليوم کثیر۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، خوشخبری۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اس زمانے میں، یعنی وہ اپنے زمانے کی اشارہ کر رہے ہیں، آج ہمارے اس زمانے میں یہ تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا دور تھا نا، وہ کہہ رہے ان ھذا فی امتک الیوم، آج کے دن یعنی آج کے زمانے میں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے کثیر، بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سارے، یہ تو کم سے کم عمل تھا ان کی زندگی کا، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ بہت لوگ آپ کی امت میں آج کے دور میں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا، ان کی بات سن لی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت لوگ ہیں ایسا کرنے والے۔ آقا نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، تم اپنا زمانہ دیکھ رہے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی میری امت میں بڑے لوگ آئیں گے، ایسا کرنے والے آئیں گے جن کی زندگی میری سنت کے تابع ہوگی، رزق حلال پر محنت کریں گے اور اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو رنج اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث اعلیٰ درجے کی حسن اور صحیح ہے۔ تو میں نے 3 باتیں کی تھیں۔ عامت المسلمین جنت میں جائیں گے بعد العذاب، جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے۔ عامت المسلمین اپنے گناہوں کے، اپنے کرتوتوں کے اور اپنی سیاہکاریوں کے حساب سے بالآخر جنت میں جائیں گے، چونکہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہے، مگر بعد العذاب۔ اور مؤمنین جنت میں جائیں گے بعد الحساب، مگر بغیر عذاب، بعد الحساب مگر بغیر عذاب، چونکہ ان کے عذاب کی تلافی کا معاملہ اللہ پاک ان کی زندگی میں ارادہ خیر کی وجہ سے کر چکا ہو، اور رہ گئے محسنین۔ محسنین جنت میں جائیں گے بغیر حساب، جو اولیاء و صالحین ہیں وہ بغیر، جب حساب ہی نہیں لیا جائے گا تو عذاب کیسا، وہ بغیر حساب جائیں گے جنت میں۔ اب یہ محسنون کا یہ جو اکمل لوگ ہوں گے، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے جائیں گے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ قابل توجہ ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 او 700,000۔ راوی کو شک ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد، یا کہتے ہیں کہ فرمایا 7 لاکھ افراد۔ کتنے؟ 70,000 یا 7 لاکھ کل امت میں سے، آقا علیہ السلام سے شروع ہو کر انعقاد قیامت تک امت پڑی ہے ابھی۔ فرمایا کہ 70,000، یا راوی کہتے ہیں فرمایا 7 لاکھ افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک نے دوسرے کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنایا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک دوسرے کو پختہ جکڑ کے انگلیوں میں انگلیاں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کے قطار میں کھڑا کیا ہوگا۔ اور لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم، وہ 70,000 یا 7 لاکھ میں سے جو طبقے ہوں گے الگ الگ، وہ صرف ایک ہی جماعت نہیں ہوگی 7 لاکھ یا 70,000 کی، الگ الگ گروہ ہوں گے۔ یہ تعداد مجموعی بیان فرمائی، ان کی جتنی جماعتیں، جتنے گروہ ہوں گے، فرمایا ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے زنجیر میں سے آخری جنت میں داخل نہ ہو جائے، جو اس کا زنجیر بنا ہوا ہے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر، پوری جو اس کی قطار ہے، جب تک اس کی قطار کا آخری شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے
وہ پہلا شخص کھڑا رہے گا جنت کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ یہ محسنین کا، اور یہ کوئی ہندوستان کے لوگوں کا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔